اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر۔ قرآن کریم کی سب سے چھوٹی سورت کلمات اور حروف کے اعتبار سے یہ سورہ مبارکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ اس سورہ مبارکہ کے نزول کا پس منظر یہ بیان کیا جاتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں حضرت قاسم کی ولادت ہوئی اور ولادت کے کچھ دنوں کے بعد ان کا انتقال ہو گیا، اور بعض روایت میں ابراہیم کی ولادت ہوئی اور ان کا انتقال ہو گیا۔ تو آپ کے صاحبزادے کے انتقال پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بعض کفار مکہ نے طعنہ دیا۔ ان میں عاص بن وائل اور عقبہ یہ پیش تھے، اور مدینہ منورہ کے صنادید یہود میں سے کعب بن اشرف بھی ان کے ساتھ شامل تھا۔ ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلے میں ایک فضا یہ بنانے کی کوشش کی کہ چونکہ آپ کے نرینہ اولاد زندہ نہیں رہتی ہے، اور عربی زبان میں جس کی نرینہ اولاد زندہ نہ رہے اس کے نسبی اعتبار سے جاری نہیں ہوتی ہے، لہذا اسے ابتر کہا جاتا ہے، یعنی وہ جس کی نسل مقطوع ہو گئی ہو، جس کی نسل نہ چل سکی ہو۔ تو انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ طعنہ دیا علیاذ باللہ کہ آپ تو بڑے پارسا بنتے ہو، مگر ہم دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی اولاد یہ زندہ نہیں رہ رہی ہے، نرینہ اولاد، اس کا مطلب یہ ہے کہ علیاذ باللہ آپ مقطوع النسل ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس سے بڑی تکلیف ہوئی، تو اس سورہ مبارکہ کا نزول ہوا۔ اس سورہ مبارکہ میں ایک طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی، دوسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع کیا گیا، اور تیسری طرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خیر کثیر اور انعام کثیر کی یاد دہانی کروائی گئی کہ آپ احساس کمتری میں مبتلا نہ ہو، بلکہ اللہ رب العزت نے ایسا نظام بنایا ہے کہ آپ کی نسل روحانی بھی جاری رہے گی، اور آپ کی نسل نسبی دنیا کے دیگر لوگوں کے مقابلے میں اپنی دختر سے جاری رہے گی۔ اس طریقے سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی گئی۔ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا۔ اب یہ کوثر کیا ہے؟ اس سلسلے میں دو باتیں بیان کی جاتی ہے۔ ایک بات یہ کہ کوثر یہ کثرہ سے بنا ہے، اس کے معنی بہت زیادہ۔ الکوثر کے معنی ہے خیر کثیر۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ افضل الخلائق ہے، اور آپ کو قرآن کریم جیسی مقدس کتاب دی گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیگر تمام مخلوق اور بشر اور انبیاء اور اولو العزم انبیاء کے مقابلے میں بے شمار چیزوں سے آپ کو فضیلت دی گئی، تو اللہ رب العزت نے کہا کہ ان دشمنوں کے کہنے سے کیا ہوتا ہے، اللہ نے تو آپ کو خیر کثیر سے نوازا ہے، لہذا ان کے امتحانوں کی طرف توجہ دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ تو دنیا میں دستور چلا آیا ہے انسانوں کا کہ جب بھی کوئی اچھا کام لے کر کھڑا ہوتا ہے تو کچھ نہ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں جو بہانے بنا کر طعنہ زنی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو اللہ کے رسول سے کہا گیا ہم نے آپ کو خیر کثیر عطا کیا ہے، آپ ان کی باتوں کی طرف توجہ نہ دیں۔ ایک روایت کے مطابق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے ساتھ تشریف فرماتے، بخاری کی روایت ہے کہ تھوڑی دیر کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر غنودگی کی کیفیت طاری ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب بیدار ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرات صحابہ کے سامنے مسکرا کر کہنے لگے کہ ابھی مجھ پر ایک سورہ مبارکہ کا نزول ہوا ہے جس میں اللہ رب العزت نے مجھے کوثر کا وعدہ کیا ہے۔ کوثر کیا ہے؟ فرمایا حوض کوثر، یہ میدان حشر میں اللہ رب العزت ایک حوض لگائے گا جس کے آسمان سے دو نہروں سے اس میں پانی جاری ہوگا، اور اس کے کنارے پر بڑا مزین کر جواہرات کو رکھا جائے گا، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس حوض کوثر پر پیالے ہوں گے، اور ان پیالوں کی تعداد آسمان پر جتنے ستارے ہوتے ہیں ان کے مانند ہوں گے۔ میں اپنی امت کو وہاں پر جب قیامت کی ہولناکیوں سے گزر کر جنت کی طرف جانے کا موقع ہوگا،
اس وقت ان کی پیاس کا بہت ہی برا عالم ہوگا، اس وقت میں انہیں وہاں پر حوض کوثر پر اپنے ہاتھ سے پانی پلاؤں گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کچھ لوگ ایسے ہوں گے کہ جن کو میں پانی پلانے کی کوشش کروں گا، وہ حوض کوثر پر آنے کی کوشش کریں گے، صحابہ انہیں دھکے مار کر وہاں سے نکال دیں گے، میں کہوں گا میری امتی ہے کیوں انہیں دھکے مار کر بھگا رہے ہو؟ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اس وقت ملائکہ مجھے کہیں گے کہ یہ آپ کے امتی تو ہے، مگر آپ کے بعد انہوں نے دین میں نئی نئی باتیں پیدا کر دی، انہوں نے بدعات اور خرافات کی۔ بعض حضرات نے کہا یہ بظاہر تو اچھے ہیں مگر یہ نفاق کا شکار تھے، لہذا اس بنا پر ان کو حق نہیں بنتا ہے کہ وہ آپ کے بابرکت ہاتھ سے اس حوض کوثر کے پانی کو پیے، اور پھر ان کو وہاں سے ہٹا دیا جائے گا۔ اس سے ہی بدعت اور نفاق کے انتہائی پرخطر ہونے کا اندازہ ہوتا ہے، اور ہمارے زمانے میں یہ بیماری بہت ہی زیادہ پھیلی ہوئی ہے، لہذا اس سے بچنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو گویا اس حوض کوثر کا وعدہ کیا گیا، اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ۔ اب جب اللہ نے خیر کثیر دیا، حوض کوثر جیسی نعمت سے اللہ نے مالا مال کیا، تو اس کے بدلے میں کیا ہونا چاہیے؟ کا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، لہذا آپ اپنے رب کے لیے نماز پڑھیے اور آپ اپنے رب کے لیے قربانی کیجئے۔ کہ آپ سے کہا گیا کہ اس خیر کثیر کے شکرانے کے طور پر دو کام انجام دے۔ اسے معلوم ہوا جب بھی انسان کو اللہ کوئی نعمت عطا فرمائے یا اسے ریئلائز ہو کسی نعمت کا کہ اللہ نے مجھے صحت دی، اللہ نے مجھے علم دیا، اللہ نے مجھے بولنے کی زبان عطا فرمائی، اللہ نے مجھے مال عطا فرمایا، اللہ نے مجھے اولاد عطا فرمائی، تو اس موقع پر انسان کو اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے نماز پڑھنی چاہیے۔ اللہ نے اسی کو فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور آپ نحر کیجئے۔ نحر کے معنی کیا آتے ہیں؟ نحر کے معنی آتے ہیں عربی زبان میں اونٹ کو ذبح کرنا۔ اونٹ کو ذبح کرنے کا مطلب کیا ہے؟ اونٹ چونکہ بڑا جانور ہوتا ہے، اسے لٹا کر پاؤں باندھ کر اسے ذبح کرنا بڑا دشوار ہوتا ہے، لہذا اس کا طریقہ یہ ہوتا ہے کہ اس کے ایک پاؤں کو باندھ دیا جاتا ہے اور اس کے گلے کے پاس نیزے کو یا تیز دھاردار چھری کے ذریعے سے اسے ذبح کیا جاتا ہے، اسے نحر کہا جاتا ہے۔ تو کہا کہ آپ گویا کہ شکرانے کے طور پر قربانی کیجئے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو شکر کے لیے نماز اور قربانی کی طرف اشارہ کیا گیا۔ اس لیے معلوم ہوا کہ انسان جب بھی کوئی نعمت ملے اس نعمت کا شکر ادا کرنے کی کوشش کرے۔ کیوں؟ لَإِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ، شکر سے نعمت میں اضافہ ہوتا ہے اور شکر کی وجہ سے عذاب بھی ٹلتا ہے۔ اللہ خود فرماتے ہیں مَا يَفْعَلِ اللَّهُ بِعَذَابِكُمْ إِن شَكَرْتُمْ وَآمَنْتُمْ، اللہ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا اگر تم ایمان لے آؤ اور تم شکر گزار بن جاؤ۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا فَصَلِّ لِرَبِّكَ وَانْحَرْ، اور اس کے بعد اخیر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا إِنَّ شَأْنِيَكَ هُوَ الْأَبْتَرُ، کہا وہ آپ کو ابتر کہتے ہیں، إِنَّ شَأْنِكَ، آپ کا دشمن وہی ابتر ہے۔ کیا مطلب آپ کا دشمن ابتر ہونے کا؟ کہ یہ کعب ابن اشرف ہے اور یہ عاص ابن وائل ہے اور یہ عقبہ ہے، یہ وہ لوگ ہیں کہ کچھ دنوں کے بعد انہیں کوئی جانے گا بھی نہیں، اور اگر جانے گا تو برائی سے جانے گا، ان کے نسل بھی نہیں زندہ رہے گی اور ان کا نام بھی نہیں زندہ رہے گا، مگر آپ کا نام ہمیشہ زندہ رہے گا۔ آپ کا نام کیسے زندہ رہے گا؟ اللہ رب العزت نے اذان میں کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد رسول اللہ۔ قیامت تک مائکوں کے ذریعے سے، بلند آواز کے ذریعے سے آپ کے نام کو پکارا جاتا رہے گا۔ آپ دنیا میں بھی عظیم شان کے ساتھ زندہ رہیں گے اور کل قیامت کے دن بھی آپ اللہ کے دربار میں آئیں گے تو آپ کی برکت سے جنت کو کھولا جائے گا، آپ کی برکت سے شفاعت کو قبول کیا جائے گا، اور پوری انسانیت میں ایسا اونچا مقام آپ پہ دیا گیا۔ یہ کیا ابتر کہتے ہیں؟ ان سے بڑا ابتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، اور آپ سے زیادہ بہتر اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے۔ اللہ رب العزت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جیسے عظیم نبی ہمیں عطا فرمائے، اس پر ہمیں شکر گزاری کی توفیق مرحمت فرمائے، اور اس سورہ مبارکہ کو اسی طریقے سے اسی انداز میں سمجھ کر پڑھنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔